چاہے، میری اطاعت وہ ہے جو میں چاہوں۔ ہاں میں چاہ رہا ہوں کہ تو سجدے میں جھک جا، مگر تو میری چاہت کے مطابق نہیں جھک رہا، میری چاہت پر تو عمل نہیں کر رہا، وہ بھی کیسے جھکے؟ یاد رکھیے گا، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ بڑے بڑے واقعات میں بڑے بڑے راز چھپا کے رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ ملائکہ تھے، ان کو روح نظر آئی، وہ جھک گئے۔ ابلیس کو روح نظر نہیں آئی تھی، اس لیے نہیں جھکا۔ آپ بھی جو کہتے ہیں بھائی تعزیے کو سلام کیوں کرتے ہو، علم کے آگے کیوں جھک جاتے ہو، تو ان کو یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جن کو تعزیے اور علم کے اندر حسنین کی روح نظر آتی ہے ملائکہ کی طرح جھک جاتے ہیں، اور جن کو روح نظر نہیں آتی ابلیس کی طرح اکڑ جاتے ہیں۔ اس تعزیے کے اندر حسنین کی روح ہے، اور جن کو حسنین کی روح نظر آتی ہے وہ جھکتے ہوئے سلام بھی کرتے ہیں، اور جن کو روح نظر نہیں آتی وہ اکڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہی رمز مخفی تھا، یہی راز تھا کہ اللہ نے کعبے کو بھی اس وقت تک سجدہ نہیں کروایا جب تک کہ روح کعبہ کعبہ میں نہیں آیا۔ روح کعبہ جب تک کعبہ میں نہیں آ گیا، جب تک کہ روح کعبہ کعبہ میں نہیں آیا تو کعبے کو بھی سجدہ نہیں کروایا۔ روح اور روحانیت کو تو سمجھ لو، پھر ایمان بھی لے آنا۔ پہلے روح تو پیدا کرو پھر ایمان لانا۔ اللہ کے رسول پر ایمان ایسے ہی لایا جاتا ہے، پہلے منزل روح کو بلند کرنا پڑتا۔ ہر شخص میں جرأت و مجال کہ وہ رسول پر ایمان لائے اور وہ اللہ کی چاہت کے مطابق ایمان لائے۔ آج ساری دنیا ایمان کے ہی چکر میں پڑی ہوئی ہے، اور سبھی کہتے ہیں ایمان لاؤ ہے، ایمان لاؤ ایمان لاؤ، اور ہم بھی سب بھی کہتے ہیں بھئی جتنا ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں کوئی رکھتا ہی نہیں۔ نعتیں ہم پڑھتے ہیں یہ رسول کے ایمان کی دلیل نہیں ہے، قصیدے ہم پڑھتے ہیں یہ رسول پر ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ ہم قصیدے پڑھ رہے ہیں، ہم محفلیں سجا رہے ہیں، ہم جلوس نکال رہے ہیں، میلاد النبی کر رہے ہیں، اور کیا نہیں، یہ کیا رسول پر ایمان لانے کی دلیل نہیں ہے؟ تو بھائی یہ کیسا ایمان ہے جس کی بنیادی بے ایمانی سے ہوتی ہے؟ بھائی پہلے ایمان تو سیکھو نا کہ ایمان ہے کیا، منزل یقین کیسا ایمان لائے، اس کی چاہت کے مطابق کتنا ایمان لائے ہم ہیں۔ اور یہ ایمان ہے بھائی اس کو بھی تو کھنگالیے، اس کو بھی تو چیک کیجیے۔ جہاں بہت ساری طبیعتوں کو چیک کرتے رہتے ہیں نا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو ایک پیمانہ گھر میں آپ نے رکھا کہ بھائی یہ بلڈ پریشر ہے، اس کو ہی چیک کرتے رہنا چاہیے، کہیں ہائی تو نہیں ہو گیا، کہیں شوٹ تو نہیں کر گیا۔ آپ بھی چیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ شوگر کا مریض شوگر کا پیمانہ گھر میں رکھ کے بیٹھا ہے، کہیں شوگر لو نہ ہو جائے، ہائی نہ ہو جائے، ہر دم اپنی جیب میں دوائیں بھی رکھتا ہے، کہیں یہ خراب نہ ہو جائے، ہماری طبیعت ہمارے مزاج خراب نہ ہو جائے۔ تو بھائی اتنی چیزوں کا آپ کتنی اچھائی سے جائزہ لیتے ہیں، پورے معاشرے کا، محلے کا، طبیعتوں کا، یہ سب آپ جائزہ لیتے ہیں۔ کبھی اس ایمان کو بھی پرکھ لیجئے، کہیں یہ تو خراب نہیں ہو گیا۔ کوئی بیماری نہیں لگ گئی بھائی، کوئی اس کو تو کوئی جراثیم نہیں چمٹ گیا، اس کا بھی تو کوئی پیمانہ ہے یا نہیں، اس کا بھی کوئی ایسا آلہ ایجاد ہوا ہے یا نہیں کہ جس سے ہم یہ چیک کر سکے کہ میرے ایمان کی پوزیشن کیا ہے۔ یاد رکھیے گا ایمان اگر ہائی ہو جائے تب بھی خراب کرتا ہے، لو ہو جائے تب بھی خراب کرتا ہے۔ درجات بندی کی گئی تھی، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پہ، سلیمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، یہ 10ویں درجے پر تھے تو مقام یہ ملا سلیمان و اہل البیت، سلیمان من اہل البیت، یہ ایمان کی 10ویں منزل تھی۔ 9ویں منزل پر ابو ذر تھے، باقی تو سبھی ابھی پیچھے ہیں نا، تو پتہ چلا 11ویں منزل پانے کے لیے استقامت چاہیے۔ 11ویں منزل اور ہے، اور 12ویں منزل اس سے بھی بالا ہے، وہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ منزل اور مقام ایسا ہوتا ہے کہ میدان عمل میں کھڑا ہو اور آواز آ رہی ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ منزل ایمان، اور اس منزل ایمان تک کون جا سکتا ہے جس کے لیے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. نہیں، آئیے ذرا منزل ایمان کو ہی سمجھ لیجئے کہ بھائی یہ منزل ایمان ہے کیا، ایمان ہوتا کیسا ہے. ایمان کی کھنگال تو کریے، ایمان کو، اس کنگول کو تو دیکھیے کہ بھائی یہ ایمان کہیں گڑبڑ تو نہیں کر گیا، کہیں اس کو تو کوئی جراثیم نہیں چمٹ گیا، کوئی اس کو تو بیماری نہیں لگ گئی، تو اس کا بھی تو پیمانہ ہوگا یا نہیں. ابھی آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، طبیعت خراب ہو گئی، اتنا بڑا پرچہ اس نے ٹیسٹ کا لکھ کے دے دیا، اتنے کا علاج نہیں جتنے کے ٹیسٹ کروانے پڑ جائیں گے آپ کو. ایسا ہے یہ نا بھائی، ٹیسٹ سے ہی پتہ چلے گا بیماری کیا ہے، آخر اس کو پرابلم کیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے. تو ٹیسٹ کے ذریعے سے پرابلم کا پتہ چلتا ہے، بیماری کا پتہ چلتا. اللہ بھی غافل نہیں ہے، آپ کو بھیجا ٹیسٹ دے رہا ہے، وہ بھی غافل نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک ٹیسٹ دیتا ہے. مہینوں کے ذریعے سے، اپنے کردار و عمل کے ذریعے سے انسان کی کھنگال کرتا ہے. یہ ٹیسٹ آ رہا ہے، مسجد سے اذان آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آ رہا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آ رہا ہے، محرم کا مہینہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آ رہا ہے. اسی طرح یہ جتنے بھی ایام مقدسہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آ رہے ہیں. چیک آپ کا ایمان ہو رہا ہے. بس یاد رکھیے گا، وہ ایمان جو مجھے مسجد میں نہیں لے جا سکتا، جو ایمان مجھے عزاداری میں نہیں لے جا سکتا، جو ایمان مجھ سے ماتم داری نہیں کروا سکتا، جو ایمان مجھ سے غم حسین میں رلوا نہیں سکتا، تو یہ ایمان مجھے جنت میں بھی نہیں لے جا سکتا. جنت میں بھی نہیں لے جا سکتا. کیسا ایمان ہے جو اتنا کمزور ہے، اتنا ضعیف ہے. یہ آمادہ ہی نہیں ہے مجھے کسی اچھے کام کرنے کے لیے. یہ مجھے لے ہی نہیں جاتا، عزاداری میں نہیں لے جاتا. ہاں تھوڑی سی سردی آئی وہیں، بھائی کتنا اتنی سردی ہے، کہاں جائیں گے مجلس کر لیا. چھوٹے چھوٹے مولوی پڑھتے رہتے ہیں، بھائی کیا سننا ان کو. ایمان ہی خراب کرتی ہے. بھائی ایمان کا پتہ چل گیا کتنے پارے میں کھڑا ہے. ایمان ہے بھائی، کیسا ایمان. ہاں ساری پوری مجلس میں نعرے لگا کے تھکانا ہی. ابھی کہا کہ چلو میدان میں آؤ، سچ کے ہیں، آؤ دشمن سے مقابلہ کرنا. بھائی ہم تو نہیں آئیں گے. پتہ چلا احد کے بھگوڑوں پر نعرے لگا رہا تھا، خود اللہ کے میدان میں بچا. یہ کیسا ایمان. یہ ایمان، اس ایمان کو مضبوط کرنا ہے بھائی. اگر احد کے بھگوڑوں پر نعرے لگا سکتے ہو تو پھر میدان عمل میں بھی آ جاؤ، پتہ چل جائے کہ ہم بھی علی کے ماننے والے ہیں. ہمارا ایمان مضبوط ہے. اس ایمان کی شناخت کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ وقت آئے تو ہم بھاگ جائیں، وقت آئے تو ہم پھسل جائیں. اس ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اس کو کامل کرنا ہے. اگر اس میں کوئی نقص ہے تو اس کو دور کرنا ہے اپنی ارتقاء تقویٰ کے ذریعے. تقویٰ کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو متقی بنائے. تقویٰ اختیار کرو. الہی فرمان ہے کہ اے انسانوں متقی بن جاؤ. متقی بنو گے تو تم ایمان کی منزل پر فائز ہو جاؤ. اور کیسا ہوتا ہے ایمان، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، اور اس ایمان پر بہت سی بحثیں چھڑ سکتی ہیں. المیہ یہ ہے کہ آج ہماری قوم کو متحد ہونا چاہیے، اتفاق پیدا کرنا چاہیے، اتحاد پیدا کرنا چاہیے. اگر جو ہم منتشر رہے تو اس سے ہماری طاقتیں ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. یہ قوم چاہتی ہے ان کو، اگر ڈر ہے تو آج قوم تشیع سے، اور کسی سے وہ نہیں ڈرتے بھائی. ان کو ڈر ہے تو شیعت سے. شیعت ہی ایمان رکھتی ہے، شیعت ہی مکمل یقین رکھتی ہے، کسی سے نہیں. آج بھی 90 اسلامی ممالک میں کسی میں حمیت و غیرت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے کہ کوئی آئے استعمار کا مقابلہ کرے. لیکن ایک ہی ملک ہے، ایک ملک جو کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے. 90 اسلامی ممالک میں ایک ہی ملک کھڑا ہے جو غیرت و حمیت کا مکمل پیکر بن کے کھڑا ہے. للکار للکار کر کہتا ہے آؤ بھائی، اگر جرأت ہے تو آؤ، عراق پر حملہ کر دو. کسی میں بھی نہیں ہے. کیوں نہیں کرتے؟ ان کو بھی پتا ہے. احمدی نژاد نے خط لکھا تھا کوفی عنان کو، آؤ آؤ اسلام قبول کر لو، ہم تجھے مسلمان ہونے کی